اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر چھپی ہوئی باتوں کا ظہور ہو، آپ چھپی ہوئی باتوں کو جانیں، تو آج کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو کشف کا عمل بتاؤں گا، کشف کا وظیفہ بتاؤں گا۔ کشف کہتے ہیں کسی بات کا منکشف ہونا، کھلنا، ظاہر ہونا، پتہ لگنا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر چھپی ہوئی باتوں کا ظہور ہو، جو کام ہوئے تھے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، ان کا آپ کو پتہ چلے، تو یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص طب کے ساتھ واسطہ رکھتا ہو، ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو، وہ مریضوں کی تشخیص کرنا چاہتا ہے یا کوئی عامل ہے روحانی علاج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تشخیص کرے۔ جب تشخیص کر لے گا تو وہ بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ اگر تشخیص ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تو علاج بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا۔ تو حکیم کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، عامل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مرض کو پہچانے، مرض کی تشخیص صحیح کرے۔ تو اس کے لیے کشف کا عمل بہترین ہے۔ اور بھی انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل اور حالات ہوتے ہیں، ان کا جاننا جو اس کے لیے ضروری ہو، تمام کے تمام حالات کو جاننا، اسی کو کشف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کہنا نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے۔ کسی کی چوری ہو گئی، کشف کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ بتانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، شرعاً بھی اجازت نہیں ہے اور عقلاً بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سے فساد برپا ہو سکتا ہے، یعنی اس سے وہ کام لیے جائیں جو بھلائی کے ہوں، خیر کے ہوں، جس سے خود کو بھی فائدہ ہو، انسانیت کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر یہ فیض جاری فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے، جو لوگ خلق خدا کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ صبر کرنا جانتے ہیں، برداشت کرنا جانتے ہیں اور انسانیت کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جذباتی ہو کر اور اس کو بتانا شروع کریں، اس کو بتانا شروع کریں، بلکہ ہمارے اساتذہ تو اپنے شاگردوں کو منع کرتے تھے، سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، اب کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میں صاحب کشف ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اور ان لوگوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ہم صاحب کشف ہیں، تو ان سے کشف چھن گیا ہے۔ اپنے استاد کو بتانا چاہیں، اپنے مرشد کو بتانا چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ایسی شخصیت کو بتائیں جس سے اپنی اصلاح کروانا مقصود ہو۔ محض شیخی کے لیے، واہ کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اگر شوبازی کریں گے تو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شوبازی سے 12 نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو چھپا کر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو کشف کا عمل آپ ہر مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں کریں تو زیادہ فائدہ ہے۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ذی الحجہ کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کی زیادہ برکتیں ہیں، اس مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس جملے کو آپ ذہن نشین فرمائیں، اس کو نوٹ کریں، یاد کریں۔ کشف کے لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا عمل بتائیں جس عمل کے بعد ہمیں کامیابی یقینی ہو۔ اس عمل کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً کامیابی ملے گی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنا، سچ بولیں، حلال کھائیں، شریعت کی پابندی کریں، تمام چیزوں کی پابندی کریں، خصوصی طور پر سچ بولیں۔ جھوٹ بولنے والے کو کبھی بھی کشف حاصل نہیں ہوتا، بلکہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور حلال کھائیں، حرام کھانے والے کو کبھی بھی کشف حاصل نہیں ہوتا، روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آج کا عمل کریں، عمل کی ترتیب بیان کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں کریں تو جیسے چاند نظر آئے پہلی ہی رات کو یہ عمل شروع کریں، اور ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس عمل کو کرنا چاہیں تو 9 چندی جمعرات سے کریں اور 9 چندی پیر سے اس عمل کو کریں۔ اچھا، اکثر وضاحت میں کرتا رہتا ہوں 9 چندی جمعرات کیا ہے، 9 چندی پیر کیا ہے۔
اب بھی کمنٹس کے اندر دوست پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب نوچندی جمعرات اور نوچندی پیر کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ آج ایک بار پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ قمری مہینہ جو ہوتا ہے، اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے، یا چاند کے لحاظ سے جو مہینے کی گنتی ہوتی ہے، اس مہینے کے لحاظ سے پہلی جمعرات کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں اور پہلی پیر کو نوچندی پیر کہتے ہیں۔ اور پہلی جمعرات کب ہوگی؟ یعنی کہ قمری مہینہ چاند کے لحاظ سے مہینہ جو ہوگا بدھ کی شام کو اور جمعرات کے دن کو، ان دونوں کے درمیان میں جو رات آتی ہے، شب آتی ہے، اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں، اس کو جمعرات کہتے ہیں۔ بدھ کی شام گزر گئی اور اگلا دن آنے والا جمعرات ہوگا، درمیانی شب یہ جمعرات کی شب ہوگی، اور اگر اسلامی مہینے کے لحاظ سے قمری لحاظ سے پہلا جمعرات ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے نوچندی جمعرات۔ اسی طرح سے اتوار کی شام کو، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی رات جو آتی ہے، اس کو پیر کی رات کہتے ہیں، اور قمری لحاظ سے پہلی رات ہو، پہلا پیر ہو تو اس کو نوچندی پیر کہتے ہیں۔ تو اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ اس کشف کے عمل کو کرنا ہے نوچندی جمعرات سے یا نوچندی پیر سے، اس عمل کو کریں۔ نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کریں، مکمل طہارت کی حالت میں کریں، باوضو حالت میں کریں، قبلہ رخ ہو کر کریں، ٹائم کی پابندی کریں۔ اس عمل میں حصار نہیں ہے۔ اکثر آپ دوست پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب حصار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس عمل میں حصار کرنا ضروری ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس عمل میں خود ہی بتا دوں گا کہ حصار کرنا ضروری ہے۔ جس ویڈیو میں حصار کا ذکر نہ کروں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عمل میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، باوضو حالت میں عمل کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر عمل کریں، لیکن مکمل تنہائی میں عمل کریں۔ جتنے بھی روحانیت کے عملیات کے وظائف پڑھیں آپ، سب کے اندر ایک شرط اور ذہن نشین فرمائیں کہ خوشبو کا استعمال کیا کریں، چاہے میں ذکر کروں یا نہ کروں۔ خوشبو سے مراد عطر زیادہ استعمال کیا کریں، عمل کے دوران اگر اگربتی ہو یا کوئی بخورات ہو جلا لیا کریں، دن میں بھی گھومتے پھرتے بھی آپ خوشبو کا استعمال کرتے رہا کریں، اور بدبودار چیزوں سے بچیں، جیسے مولی ہے، اچار ہے، کچا پیاز ہے، کچا لہسن ہے، نہ کھائیں۔ اگر کھا لیں تو اس کے بعد برش کر لیں، مسواک کر لیں، یا کوئی منہ میں میٹھی چیز رکھا کریں، جیسے سونف رکھ لیں یا کہ چھوٹی الائچی رکھ لیں۔ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کیا کریں جس سے منہ کی بدبو چلی جائے۔ یعنی نوچندی جمعرات سے، نوچندی پیر سے عمل کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کر کرنا ہے، ٹائم کی اور جگہ کی پابندی کرنی ہے، مکمل تنہائی میں کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ اب عمل آپ شروع کریں گے۔ سورہ ملک 29واں پارہ، پہلی صورت سورہ ملک 29ویں پارے کی، اس کی آیت نمبر 13 اور 14۔ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ 29واں پارہ سورہ ملک، آیت نمبر 13 اور 14۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 313 بار، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل بلا ناغہ 40 دنوں تک کریں، اور 40 دنوں کے بعد ہمیشہ زندگی بھر 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ یہاں 2 مسئلے اور آپ کو بتا دوں۔ آپ 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 1 بار اعوذ باللہ، 1 بار بسم اللہ، اور 313 بار ان آیات کو پڑھنا ہے۔ ہر بار اب بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اور 40 دنوں تک اس طرح یہ عمل کریں گے۔ 40 دنوں کے بعد زندگی بھر 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں گے، شروع میں بھی آخر میں بھی 3 بار درود شریف۔ اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے آپ پر کشف جاری ہوگا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کشف ہم پر جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، سورج جب نکل آتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سورج نکلا کہ نہ نکلا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نابینا آدمی کو پتہ نہیں چلے گا سورج کا، تو بھائی نابینا آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے۔ آنکھوں والا سورج کی روشنی دیکھ لیتا ہے، نابینا آدمی سورج کی تپش محسوس کر لیتا ہے۔
ہر آدمی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے، تو وہ بھرپور کشف کو حاصل کر لے گا۔ اگر وہ اتنا اہل نہیں ہے، ایک روحانیت میں وہ نابینا ہے، بصیرت اس کی نہیں ہے، اس کی باطنی آنکھ نہیں کھلی ہوئی، پھر بھی نابینا شخص کی طرح اس کی تپش محسوس کرے گا، اس کو اس کا اثر نظر آئے گا۔ اس عمل سے کوئی شخص محروم نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھے، اس عمل سے انشاءاللہ کوئی شخص محروم نہیں ہوگا۔ شرط وہی ہے کہ یقین ہو، ٹرائی نہ کریں، یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ 313 بار ان آیات کو پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف، 40 دن عمل کریں، 40 دن کے بعد زندگی بھر 100 بار پڑھتے رہیں، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اب کشف کیسے حاصل ہوگا؟ سچے خواب نظر آنے لگیں گے، دل پر القاء ہوگا، یعنی کسی بھی تدبیر کے ساتھ، کسی بھی طریقہ کار کے ساتھ آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ پر کشف جاری ہو گیا ہے۔ کبھی آپ اپنی مرضی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو 1 بار درود شریف پڑھیں اور 3 بار انہی آیات کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ان آیات کو پڑھ کر آنکھیں بند کریں، اللہ کی رحمت پر نظر ڈالیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حالات مجھ پر منکشف فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے دل پر القاء ہوگا اور تمام کے تمام حالات آپ کے سامنے کھل آئیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور الحمدللہ میری ویڈیوز مختلف ٹاپکس پر ہیں، میں نے بہت زیادہ پلے لسٹ بھی بنا کر رکھی ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ اکثر ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں، نئے آنے والے احباب جو ہیں انہوں نے میری ویڈیوز کم دیکھی ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں، بے شمار ویڈیوز آپ کے ٹاپکس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے حوالے سے پہلے سے ہی وہ ویڈیوز میرے پاس موجود ہوتی ہیں، میرے چینل پر موجود ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھتے رہیں اور کوئی سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو روحانیت میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔